آپ کے جو سوالات ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. بھٹی صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا اچانک نام بدل کر مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز رکھے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جس پر پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ یہ اسپتال اب جناح اسپتال کا ذیلی ادارہ نہیں بلکہ خود مختار ادارہ ہوگا، ایسا رپورٹ ہو رہا ہے. تو کیا کسی عوامی ادارے کا نام سیاسی شخصیت سے منسوب کرنا ٹھیک عمل ہے؟ ایک چھوٹی سی بھٹی صاحب اس میں اپڈیٹ یا وضاحت بھی لے لیں. اب سے کچھ دیر پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کلیریفائی کیا ہے کہ ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا، جناح انسٹیٹیوٹ کا نام بدل کر مریم نواز کا نام نہیں رکھا جا رہا، مریم نواز کے نام پر نہیں رکھا جا رہا. نمبر 1 وہ کہہ رہی ہیں کہ بجٹ کے اگر سارے دستاویزات دیکھیں تو اس میں جناح انسٹیٹیوٹ ہی ہے. نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ ایک ویڈیو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ تقریر کے اندر مریم نواز نے کچھ تصاویر جن میں جناح اسپتال بھی تھا اس کی تصویر دکھا کر یہ کہا کہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے. تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے 14 اس میں منصوبے تھے جن کا نام لیا. اب بتائیں سر. میڈم شیخ، اگر مریم اورنگزیب صاحبہ سچ کہہ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام اگر جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن پوری دنیا کو شک پڑا یا شک یقین میں تب بدلا تھا جو مریم نواز صاحبہ کی اپنی بجٹ سپیچ تھی جس میں وہ خود اپنا نام لے رہی تھی کہ اس کا نام یہ رکھا جا رہا ہے. تو لیکن اگر میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات مان لیتا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ قائد اعظم صاحب، فاطمہ جناح صاحبہ، علامہ اقبال صاحب، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں ان پر ہاتھ صاف نہ کریں، بخش دیں ان کو. لیکن اس کے علاوہ بھی میڈم شیخ آپ پنجاب حکومت کو دیکھ لیں، راشن بیگوں پر تصویریں، پلوں کے نام، ہاؤس آف شریف کے نام، ہاؤس آف شریف یعنی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز. راشن بیگوں پر کس کی تصویریں ہوتی ہیں، پلوں کے نام کن کے، پارکوں کے نام، کھیلوں کے گراؤنڈز کے نام، ہسپتالوں کے نام، اور اس بجٹ میں 13 منصوبوں کے نام نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ناموں پر ہیں. اور پھر اپنی میڈیا پر اپنی تصویروں، تعریفوں بھری اشتہاری مہم سرکاری پیسوں سے اور مسلسل. اور پھر بسوں پر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں، ایمبولینسوں پر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں، ویل چیئر سینٹرز پر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں، پولیس چوکیوں اور ناکوں پر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں. کیوں؟ کس لیے؟ کیا کوئی ایک منصوبہ بھی اپنے ذاتی پیسوں سے ہے کہ ان پہ اپنی نام اور اپنی تصویریں دیں؟ کیا ہمارے ہیروز اب یہ 2 شاہی خاندان رہ گئے ہیں؟ کوئی اور بڑا آدمی نہیں رہ گیا؟ یا کسی اور کو خراج تحسین نہیں پیش کیا جانا چاہیے؟ یا اس ٹرینڈ کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ میڈم شیخ میں تو حیران ہوئی ہے. نرگسیت ہے، خود پسندی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وبا ہے، کوئی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت فعل ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر وضاحت کر دوں جی. پنجاب حکومت کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ ایک تو بجٹ جناح اسپتال کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہی رکھا گیا ہے، اس کا نام بالکل نہیں بدلا جا رہا. اور وہ جو ویڈیو گردش کر رہی ہے جس کے اندر بجٹ تقریر میں مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے، اور پھر جناح کارڈیو ویسکولر کی تعمیر کرتی ہوئی وہ مختلف کلپس دکھائی جا رہی ہیں. تو اس سے متعلق پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک اوور آل ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ویڈیو تھی جس میں جناح انسٹیٹیوٹ سے ہٹ کر بھی 14 مختلف انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس ہیں جن کا حوالہ دے رہی تھیں. بٹ جی آپ نے بھٹی صاحب کا موقف سنا اور جو جنرلی اس کے اوپر آئے ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہیں. سلیم صافی صاحب آپ کے لیے سوال آیا ہے. پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی 350 بہترین جامعات میں شامل نہیں ہے. جامعات کی کارکردگی عالمی معیار سے کوسوں دور ہے. ہم عالمی دوڑ میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس دور میں جو پیچھے ہیں تو اس کے اصل ذمہ دار تو ہمارے حکمران ہیں، کیونکہ ان کی ترجیحات میں تعلیم شامل نہیں ہے. حالانکہ جن ممالک نے ترقی کی ہے تو ان کی تعلیم یہ کی بنیاد پہ کی ہے، اور یہ ایک اصل حقیقت ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور پھر تعلیم میں اعلیٰ تعلیم پاکستان کے اندر اس کی اور بھی بری حالت ہے. یونیورسٹیوں کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیاں تو بنا دی گئی لیکن پھر اس کے لیے فنڈنگ کا بندوبست نہیں ہے. پھر یونیورسٹیاں اصل میں تحقیق کے مراکز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر نہ تو تحقیق کے لیے پیسہ ملتا ہے، نہ اس کے لیے انوائرمنٹ ملتا ہے،
اور نہ اس کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں جو یونیورسٹیوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو اعلیٰ تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری حکومتوں کی طرف سے جو اب یہ سبجیکٹ ڈیوالو بھی ہو چکا ہے صوبوں کے پاس جانے کے بعد بھی, تو یونیورسٹیاں یہاں پہ ان کو سہولیات تو دور کی بات ہے. ہم نے اس دوران دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی میں اساتذہ نے تنخواہوں کے لیے ہڑتال کیا, تو جدھر استاد کو تنخواہ کی فکر ہو اور اسٹوڈنٹس بھی بالکل ہم یونیورسٹیوں کو اسکولوں کے طرز پہ چلا رہے ہیں اور ہڑتالیں ہوں اور یونیورسٹیوں کی بندش ہو, تو اس صورت میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم باقی دنیا کا مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو صافی صاحب. اگلا سوال فخر صاحب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اور مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس رجحان کی وجہ کیا ہے؟ بالکل علینا, یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ حکومتیں جو اپنی نااہلی ہوتی ہے اس کا سارا بوجھ عام جو عوام ہے اس کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال کے کرتی ہیں. یہ جو اس میں جو خاص طور کے اوپر جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ڈاؤن ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ ایران اور اسرائیل جنگ سے پہلے دیکھیں تو 70s میں یہ جو تھی کروڈ آئل کی جو قیمتیں تھیں, لیکن آج کے دن اگر دیکھیں تو وہ 67 روپیز اور 65 روپیز کے درمیان ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان جو ہے وہ اس میں بڑھا رہی ہے. اس میں ایک تو بنیادی وجہ جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں کہ جو حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی IMF کے ساتھ خاص طور کے اوپر کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو لیوی ہے وہ 100 روپیز تک وہ لے کر جائیں گے نیکسٹ جو 37 منتھس ہیں اس میں. تو اس کی ابھی جو ریسنٹلی یا کرنٹلی دیکھا جائے جو پیٹرولیم لیوی کی ٹوٹل پرائس ہے وہ کوئی 77 یا 78 روپیز ہے. یعنی یہ عوام کے لیے مزید جو بری خبریں ہیں یہ آگے بھی آئیں گی ہمیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت عوام کی جیبوں کے اوپر جو ہے وہ ان سے پیسہ نکلوانے کی کوشش کرے گی. اور یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ سرکولر ڈیٹ پے کرنے کے حوالے سے یہ اس کی مد میں یہ خرچ کیا جائے گا. یعنی حکومت یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, بجلی چوری ہے, لائن لاسز ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ گورننس کے زمرے میں آتی ہیں. گورننس کو بہتر کرنے کی بجائے جو ایزی ٹارگٹ ہے عوام اس سے یہ پیسہ بنا کے یہ جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں جو پچھلی دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنی تھی, وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم یہ جو قیمتوں کی کمی کے حوالے سے جو پیسہ بچے گا وہ ہم بلوچستان میں سڑکیں بنائیں گے. کیا سڑکیں وہاں پہ بن گئی ہیں یا ایون کوئی اس کے حوالے سے کام کیا گیا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے عام عوام کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فخر. مظہر عباس صاحب سے سوال کرتے ہیں. مظہر صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ سندھ میں سرکاری ملازمین تنخواہوں میں 70% اضافے کے مطالبات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا اس اضافے سے سرکاری ملازمین کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیے علینا, یہ جو ہمارے یہاں سندھ میں خاص طور پہ اور مجموعی طور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہوا ہے. اور جس معاشرے میں تعلیم اور میرٹ کا قتل ہو جائے وہ معاشرہ کبھی بھی ابھر نہیں سکتا. اور میں تو سندھ کے حوالے سے, اور سندھ میں ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ ایک دم ہائر ایجوکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تعلیم کی بنیاد پرائمری اسکول سے ہوتی ہے. اور یہ جو اساتذہ کا مطالبہ ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ انہوں نے کون سے بچے وہ کیے ہیں جو ایجوکیشن میں آپ کے یہاں ان اساتذہ کا اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے. میرا خیال ہے 70% جو اضافہ ہے سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ان میں کتنے لوگ ریگولر تھے, کتنے لوگ کانٹریکٹ پہ تھے, اور کانٹریکٹ پہ رکھا گیا تو کیسے رکھا گیا کانٹریکٹ کے اوپر. یہ جو تجربات ہم کر رہے ہیں تعلیم کے ساتھ, اور میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کمپٹنس, کہ سندھ میں کمپٹنس بہت کم ہے. یہاں جو افسران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انکمپٹنٹ لوگ نہیں ہیں. ہاں, انہوں نے کہا انکمپٹنس جو ہے ان قابل لوگوں کی کمی ہے, اور قابل لوگوں کی کمی ہے اس کی وجہ سے جو قابل نہیں ہیں وہ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر قابل لوگوں سے وہ اپنا کام کراتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کمیشن, کرپشن, سب چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سندھ کو کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے, اور وزیر اعلیٰ سندھ پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ اکیڈیمیا کی ایک کمیٹی بنائیں. اور میں وہ اس کمیٹی کی بات نہیں کر رہا جو سالہ سال چلتی رہتی ہے, اور
जायज़ा लें कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं स्कूल्स की बात कह रहा हूँ, मेरिट का क्या, कहाँ वहाँ क्या सूरत हाल है उसकी, और उसके मुकाबले में हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें प्राइमरी एजुकेशन पे देनी चाहिए। तरह जायज़ा तो लें वज़ीर आला कि सिंध के प्राइमरी स्कूल्स की क्या हालत है। हाउ सैड इज़ दिस। बिल्कुल, इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं लोग, ज़्यादातर उनकी तादाद बढ़ रही है। यहाँ तालीम का म्यार ये है कि पूरे पाकिस्तान में शायद 2.5 करोड़ होंगे, उसमें जो बच्चे स्कूल नहीं, ये जो सारी सिचुएशन है ये सबसे अलार्मिंग है। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि सवाल सिंध से रिलेटेड था, लिहाजा इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि एक ज़माना था, मुझे याद है आज भी, अलीना आप यहाँ सिर्फ हम जिस इलाके में रह रहे हैं इस वक्त जियो का दफ्तर है, इसके इर्द गिर्द ही तालीमी इदारे देख लें। एक ज़माने में सेंट जोसेफ स्कूल देख लें आप, सेंट पैट्रिक देख लें, सेंट पैट्रिक से गालबन जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब गालबन पढ़े हुए हैं। आप डीजे कॉलेज देख लें, आदमजी कॉलेज देख लें, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज देख लें, उनका 8 से 20 साल पहले का स्टैंडर्ड देख लें। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीम प्रायोरिटी नहीं है, और जब तालीम प्रायोरिटी नहीं होगी तो आपको जो लोग निकल कर आएंगे उनको जो नौकरियां मिलेंगी तो ज़ाहिर है मेरिट नहीं होगी। जब मेरिट नहीं होगी तो आप कैसे प्रोग्राम्स करेंगे। इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर्स होंगे, तो वही होगा कि इस तरह की सड़कें बनेंगी, इस तरह के फ्लाईओवर्स बनेंगे, इस तरह के अंडरपास बनेंगे। ये हाल होगा फिर उसके बाद जो हम इस वक्त देख रहे हैं, और सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या करें। कोई भी मसला उठाएं, मसाइल का अंबार निकल आता है जी।